اتحیات میں بیٹھنا چھوٹا سا تھا، 5 6 7 8 سال کا، اور دیکھ سر نیچے رکھنا، نظریں جھکانا، بیٹا ہاتھ ایسے رکھنا، اگر حضرت ملیں تو حضرت کے ہاتھ کو چومنا اور پھر ایسے بیٹھ جانا، یہ کرنا سارا کچھ کر کے جب بزرگوں کے پاس گئے اپنے مرشد کی خدمت میں، تو مرشد سب کے پاس مسافے کے بعد فارغ ہو کے تھوڑی دیر کے پوچھنے لگے یہ بزرگ کہاں سے آئے؟ بچے کی طرف کہنے لگے، انہوں نے کہا حضرت میرا بیٹا ہے، بچہ ہے۔ اچھا تو بچہ تو نہیں، یہ تو بزرگ ہے۔ نہیں حضرت یہ آپ کا غلام ہے۔ اس نے کہا اس بچے کو تو نے اتنی ٹریننگ دی ہے، اتنا اس کو؟ پھر فرمایا یہ بچہ ہے، اس کی عمر کھیلنے کی ہے، اچھلنے کودنے کی ہے، پٹاخے چلانے کی ہے، اس کی عمر ہے۔ الحمدللہ آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کے بچوں نے پٹاخے چلائے ہوں، اور نہ یہ رات پٹاخوں کے لیے ہے۔ یہ رات تو فیصلے والی رات، 15 شعبان کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں، بکری کا بچہ، انسان کا بچہ اور بندر کا بچہ، اگر چپ کر کے بیٹھے سمجھ لو بخار ہے، بیمار ہے۔ بکری کا بچہ، بندر کا بچہ اور انسان کا بچہ، اگر سمجھ لو کہ یہ بہا مہذب تو سمجھ لو بیمار ہے، ورنہ بچہ تو پھر بچہ ہے۔ تو نے بچے کو بزرگ بنا دیا، لیکن وہ تربیت کا حصہ تھا اور وہ تربیت سیکھی تھی۔ ساری عمر نسلوں کو وقت نہ دیا۔ اس وقت کا المیہ بتا رہا ہوں، موبائل سے پہلے یاروں کو وقت، اور موبائل کے بعد موبائل یار ہے۔ نسلوں کو وقت نہ دیا، اور نسلیں ایسے پلی بقول ایک درویش کے، جیسے کانٹے دار جھاڑیاں۔ کسی مالی کو دیکھا کہ کانٹے دار جھاڑیوں کی تراش خراش کر رہا ہو، پانی دے رہا ہو، سردی گرمی سے بچاؤ کر رہا ہو؟ کبھی مالی کو نہیں دیکھا، کیونکہ تراش خراش، سردی گرمی سے بچاؤ، پانی یہ تو پھولوں کو دیا جاتا ہے، کانٹے دار جھاڑیوں کو تو نہیں دیا جاتا۔ کبھی دیا جاتا ہے؟ کبھی دیکھا؟ نسلیں پھول ہیں، نسلیں پھول ہیں، نسلوں کو دیا جاتا ہے پانی، نگہداشت، ان پہ توجہ، ان کی سننا، ان کی سہنا، یا پھر کبھی ان کو ہلکی سی محبت دے دینا، تنبیہ کر دینا۔ یہ تو نسلوں کے لیے کیا جاتا۔ سکھانے میں تو بندر ہی سیکھ جاتا ہے، سکھانے میں تو بندر ہی سیکھ جاتا ہے۔ یہ کہاں سیکھا ہوا ہوتا ہے؟ بندر کسی کے ہاتھ آتا ہے؟ آپ نے دیکھا نا، اس کو اشارہ کرتا ہے اور بولتا ہے، بندر اچھلتا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم ایک جگہ جا رہے تھے ایک سفر میں، تو ریچھ تھا۔ میں نے بیٹوں کو، میں نے کہا بیٹا ٹھہرو میں تمہیں ریچھ کا تماشا دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے کو میں کہا بھائی ہاں تماشا دکھا۔ اس نے ریچھ کو تماشا دکھایا، ریچھ کھڑا ہو گیا، یوں کرنے لگا، پھر یوں سارا۔ میں کہا ریچھ ایک وحشی جانور ہے، 100% وحشی ہے، لیکن اس وحشی کو بھی تربیت نے یہاں پہنچا دی۔ اس کو میں نے پیسے دیے، ریچھ والے کو پیسے دیے۔ ایک وحشی جانور کو بھی تربیت نے یہاں پہنچا دیا کہ وحشی بھی بولوں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کرتب دکھاتا ہے۔ یہی حال بندر کا ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے زندگی کے سفر طے کرتے ہیں تو پھر اپنی موبائل کی لذتیں چھوڑنی پڑیں گی، پھر اپنی دوستوں کی دوستیاں چھوڑنی پڑیں گی۔ لمبے پیکج کے بعد سانس لیتے ہوئے ہور سناؤ، یہ بہت کچھ چھوڑنا ہوگا، ورنہ پھر وہ وہی بیٹا ہوگا کہ میرے باپ سے 4 سوال کریں، 4 سوال میرے باپ سے کریں کہ میری ماں سے شادی کس جذبے کے تحت کی تھی، مجھے کس مال سے پالا تھا، میری تربیت کیسے کی تھی، میری تربیت کیسے کی تھی۔
اور مجھے پہلے دن کیا سبق دیا تھا، تعلیم دیا کیا تھا کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بننا ہے، اور چاروں سوالوں میں باپ فیل ہو گیا، چاروں سوالوں میں باپ فیل ہو گیا، فیل ہو گیا 100%۔ پہلے دن جب بچے کی جو چھٹی کے بال ہوتے ہیں، جھنڈ جو بندہ وہ اتارے، اور سورۃ التغابن کی پہلی 5 آیات، در منشور کی میں نے روایت پڑھی ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، فرمایا کہ قدرت نے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو قدرت نے اس کے بالوں پہ یہ 5 آیات خود فطرتاً لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے گھنگریالے بال ہوتے ہیں بچے کے، یہ 5 بال خود فطرتاً لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو ان بالوں کو اتارے، منڈوائے، اور ان کے بقدر چاندی یا روپے صدقہ ہدیہ کر دے، اور ان بالوں پہ سورۃ المومنون کی، سورۃ التغابن کی پہلی 5 آیات، کیونکہ سورۃ المومنون کی آخری 5 آیات ہیں، وہ کسی اور عمل کے لیے ہیں، سورۃ التغابن کی پہلی 5 آیات، اس پہ دم کرے 40 بار، اول آخر درود پاک کے ساتھ دم کرے۔ ایک اور بات بتاؤں، 41 دفعہ اصل 40 دفعہ ہوتا ہے، بڑے 41 دفعہ اس لیے بتاتے ہیں کہ اگر 40 کی عدد میں کچھ کمی رہ جائے، یہ 41واں اس کی عدد کو پورا کر لے۔ یہ آج ذرا مغالطہ ذہن نشین رکھیے گا، یہ جو لفظ 41 بھی آیا ہے تو اصل یہ 40 کی عدد کے لیے آیا ہے، کیونکہ 40 کی عدد کو کائنات کے رازوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام 1 مہینے کے لیے طور میں گئے، کوہ طور میں، ابھی ہم اس علاقے میں ہو کے آئے، شرم الشیخ اس کے علاقے کا نام ہے، مصر میں، کوہ طور میں گئے تو اللہ پاک نے فرمایا مہینے کے لیے 10 دن اور کر لیں، 40 پورے ہو گئے۔ 40 کی عدد کے ساتھ اللہ کے حبیب کملی والے بھی، نظام عالم بھی بہت زیادہ، ماں کے پیٹ کے ساتھ بھی 40 دن کی عادت کو بڑا دخل ہے۔ جو اس کو 40 دفعہ پڑھے اور پڑھ کے دم کر کے اس کو کسی مٹی میں دبا دے، اس کی نسلوں میں جو انقلاب آتا ہے، بیماریاں نہیں ہوتی، تکلیفیں نہیں ہوتی، سرکشیاں نہیں ہوتی، فرما برداری کی زندگی ہوتی ہے، بخت کی زندگی ہوتی ہے، برکت کی زندگی ہوتی ہے۔ اس بچے کی بات بتا رہا ہوں، عزت وقار شان و شوکت کی زندگی ہوتی ہے، اس کے نصیب عجیب و غریب ابھرے ہوئے، اس کے مقدر نکھرے ہوئے، اس کی زندگی میں عزت وقار شان و شوکت اور کامیابی، اس کی زندگی میں بڑے عجب فضائل، بہت عجب کمال اور بہت عجیب و غریب حیرت انگیز برکتیں اور خیریں ہیں اس شخص کے لیے جو یہ سورۃ تغابن کی پہلی 5 آیات کا عمل کرے۔ مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بچے کی چھٹی کے بال پڑے ہیں، پرانے پڑے تھے، اس پہ بھی کر سکتے ہیں؟ میں کہا بالکل کر سکتے ہیں، بال وہی ہیں تو کر سکتے ہیں، عمل کر کے اس کو دفن کر دیں۔